आसान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। वजीर आजम की गुस्से की वजह नवाज शरीफ की रवानगी या इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत? बार बार एनआरओ की बात कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं, किसकी तरफ इशारा है? वो जो इमरान खान साहब को रहम आ गया था नवाज शरीफ के ऊपर, अभी तो इतना गुस्सा और गर्म हो गए हैं, कभी रहम कभी गुस्सा। नवाज शरीफ की जिंदगी को कुछ हुआ तो उस टाइम कहा जाता था कि इमरान खान जिम्मेदार हैं। आज पूरी काबीना या पूरे वुज़रा इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो नवाज शरीफ करके गए हैं, जिस तरह गए हैं जहाज में बैठ के, वो एक ड्रामा था। हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट भी हुकूमत के साथ, मेडिकल बोर्ड भी हुकूमत के साथ, उनकी मिनिस्टर भी हुकूमत की, उनके वुज़रा भी उनके, पंजाब की गवर्नमेंट भी उनके पास, और शौकत खानम का डॉक्टर भी उनका पास। सबने जो है ये गलत कहा और इमरान खान साहब हैरान रह गए हैं। कहते हैं तब्दीली आएगी 3-4 महीने के अंदर। हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम गई है। इमरान खान साहब ने जो वादे दावे किए थे वो सच साबित नहीं हुए। सब सियासी जमातें कह रही हैं कि जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा हम इस तरह नहीं गए, जिस तरह उनके लोग कह रहे हैं कि हम इस तरह नहीं गए, जिस तरह परवेज इलाही कह रहे हैं कि वो ऐसे नहीं गए, किसी समझौते के तहत गए। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, रहनुमाए जीडीए के सीनियर रहनुमाए, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, सीनियर सियासतदान। सर आपको मैं वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ मोहतरम जनाब हाजी मुजफ्फर शुजरा साहब, रहनुमाए तहरीक इंसाफ के, एमएनए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमाए, वो भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर रहनुमाए, सीनियर सियासतदान है, सेनेटर भी रह चुके हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब को क्या हो गया है अचानक इतना गुस्सा? किसके ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है या नवाज शरीफ की रवानगी के ऊपर है? देखिए, खान साहब का एक नैरेटिव रहा है और एहतसाब के हवाले से उनकी बड़ी एक लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है, तो वो इस वक्त ऐसे में तो उसको रिट्रेट कर रहे हैं, बार बार आवाम को यह एहसास दिलाने की कोशिश करें कि जी मैं अपने उस बुनियादी जो मेरा नुक्ता था अकाउंटेबिलिटी का, मैं उससे पीछे नहीं हटा। ये किसको कह रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? नवाज शरीफ तो चले गए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो ज़्यादा जो उनकी जो फोकस है वो अपने वर्कर के ऊपर होगा, अपने जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो लोग उनके साथ एक लॉन्ग स्टैंडिंग इस जदोजहद में चले हैं। मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर इस वक्त उनका फोकस है कि वो किस तरीके से उनको ये कन्वे करें कि इस तमाम चीज़ के बावजूद भी जो हमारा जो अकाउंटेबिलिटी का जो फोकस है वो हम वो टूटने नहीं दे रहे। तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर यकीनन जो चीज़ नज़र आ रही है उसमें कुछ चीज़ें शायद उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुई, उनकी मंशा के मुताबिक नहीं हुई हैं। तो उस हवाले से जब इंसान बात करता है तो जब आपकी कुछ मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई हो, मसलन जैसे आप ही ने कहा कि जी जो ये रिपोर्ट्स आई मुख्तलिफ मेडिकल बोर्ड्स की तरफ से और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसके जो पब्लिक परसेप्शन जो इमर्ज हुई है वो सिर्फ खान साहब के जहन में नहीं, मैं समझता हूँ जनरल पब्लिक के अंदर भी कि जी आया क्या डॉक्टर साहब इस तकरीरों से, इस टारगेट करने से, इस बातों करने से डैमेज कंट्रोल होगा? आपको लग रहा है जो तासुर गया है डैमेज? मैं समझता हूँ कि अभी क्योंकि इंटरिम ऑर्डर है तो मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा डैमेज हुआ है, इसलिए कि जो कदगन लगाई हुई है कोर्ट ने मियाँ साहब के ऊपर, उनकी इलाज के ऊपर पाकिस्तान हाई कमीशन के थ्रू यूके के अंदर, मैं समझता हूँ कि वो कदगन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इतनी आसान भी नहीं है। और जब वो फुल हियरिंग के लिए आएगा मामला जनवरी के अंदर, तो उसके अंदर हाई कोर्ट इस चीज़ का कॉग्निजेंस लेगी कि मियाँ साहब के जो डॉक्टर्स हैं या मियाँ साहब के जो मुआलिज हैं या मियाँ साहब खुद कितना कॉपरेट करते हैं उस मैकेनिज्म के साथ जो कि हाई कोर्ट ने फिक्स किया है उसके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि इतना भी नहीं है कि इस इंटरिम ऑर्डर के अंदर हम ये कहें कि जी हाई कोर्ट ने कोई उन पर पाबंदी नहीं लगाई। हाई कोर्ट ने अच्छी खासी उन पर पाबंदियाँ लगाई हैं और उसके अलावा बेल हुई है। अगर वो बिल्कुल ही नहीं आते और लोगों को सेटिस्फाई भी नहीं करते तो हाई कोर्ट उनको रिकॉल भी कर सकते। डॉक्टर साहब आपने कहा कि वजीर आजम की मंशा के तहत नहीं हुआ, मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ। किसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक? नहीं, मैंने ये कहा, मैं जो मर्जी और मंशा की जब बात कर रहा हूँ तो मैं बुनियादी तौर पर ये कह रहा हूँ कि जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो तो वाकई ऐसी लग रही थी कि मियाँ साहब अल्लाह खैर करे को उनको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। लेकिन जो जिस तरीके से वो रवाना हुए और जिस तरीके से वो लंदन पहुंचे और अभी भी अपने फ्लैट के अंदर ही हैं और एग्जामिनेशन उनका हो रहा है,
تو وہ جو بیماری کی نوعیت ہے غالباً جو ہے نا یہ اس بات پہ جو ہے نا غالباً خان صاحب پریشان ہیں کہ جی اتنی جو رپورٹس آ رہی تھیں جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے وہ تو بتا رہی تھی کہ جی وہ بہت سیریسلی بیمار ہیں اور کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم جو ان کا روانگی ہے اور ان کا جو لندن پہنچنا ہے اور اس میں غالباً خان صاحب یہ محسوس کریں کہ بھئی کہیں جو رپورٹس آئی ہیں وہ اس چیز کو بٹرے تو نہیں کرتی جو ان کی ایکچوئل سچویشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے عمل کے اندر بنیادی بات میری نظر میں خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اپنے سپورٹر اپنے ورکر کے ساتھ بات کریں گے جی اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم اپنی جگہ قائم ہے، اس میں کوئی اس میں رکھنا وہ برداشت نہیں. سر میں جب سے پالیٹکس کو آپ کو سب کو سینئر رہنما بیٹھے میں نے جب سے سیاست کو دیکھا اتنا بے بس وزیر اعظم میں نے نہیں دیکھا. گیلانی صاحب کو بھی میں نے اتنا بے بس نہیں، پرویز اشرف کو بھی میں نے اتنا نہیں دیکھا تھا جتنا یہ بے بس ہے. نہیں دیکھیں اس میں اندر میں سمجھتا ہوں یقیناً جو اس کی بنیادی وجہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت آپ کو حکومت کے اندر ایک لتھارجی نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ایک پاکستان کے اکنامک حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی ہماری پالیٹکس اکانومی کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. اگر آپ عوام کو اکنامک ریلیف نہیں دے سکتے تو آپ کی پالیٹکس بھی اتنی ڈیمیج ہوتی ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جی اکنامک حالات اتنے جب تک بائی دا ٹائم انہوں نے ٹیک اوور کیا خراب ہو چکے تھے کہ وہ صحیح طریقے سے جو نا اس پہ ابھی تک ان کی وہ ڈیلیوری نہیں ہو پائی. حالانکہ میکرو اکنامکس سے بہت سی چیزیں درست بھی ہو گئی ہیں، جس طرح کل اسٹیٹ بینک کے گورنر اس سے پہلے فیس ٹیک صاحب کی جو پریس کانفرنس ہوئی اور جنرل جو بزنس مین ہے وہ یہ محسوس کر رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج کو آپ دیکھ لیں، پہلے آپ ہی لوگ کہتے تھے کہ اسٹاک ایکسچینج ڈاؤن جا رہی ہے، اب اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر آنا شروع ہو گئی ہے. میکرو اکنامکس جو ہے نا بہتر ہوئے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے نا ڈیفیسٹ کے اندر بہت بڑی کمی آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل کے اندر کچھ چیزیں بہتر ضرور ہوئی ہیں، لیکن وہ جو فسکل سپیس ملنی چاہیے گورنمنٹ کو جس سے کہ وہ عوام کو ڈیلیور کر سکے، ان کے ایشوز پہ ڈیلیور کر سکے، وہ غالباً ابھی تک جو ہے پیر صاحب پاگارا نے آپ کی جی ڈی اے نے کہا ہے ہم مایوس ہیں وزیر اعظم سے. آپ بھی مایوس، ایم کیو ایم بھی مایوس، سب لوگ مایوس، جو ساتھ ہیں وہ بھی مایوس ہیں. عوام کیسے خوش ہوگی؟ دیکھیں میں یقین کہتا ہوں جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کبھی مڈ ٹرم کے اندر اور ارلی جو گورنمنٹ کے ٹینیور ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا یقیناً عوام خوش نہیں ہوتی، اس سے کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ عوام کو ڈیلیور نہیں کر رہی ہوتی ہیں. اور حقیقتاً یہ ہے کہ وہ جو فسکل سپیس چاہیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو وہ ان کو نہیں مل پا رہی. اور ہمارا جو گریونس تھا غالباً جو جی ڈی اے کا گریونس تھا اس میں ہم یہ سمجھ رہے تھے کیونکہ جی ڈی اے زیادہ تر سندھ بیسڈ الائنس ہے، تو ہماری جو ہم سمجھ رہے تھے کہ سندھ کی طرف فیڈرل وفاق کی توجہ کم ہے. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جی وفاق جو ہے نا سندھ کے ایشوز پہ جو ہے نا توجہ دے اور یہاں پہ جو خراب صورتحال ہے اس کے اوپر جو ہے نا جو وفاقی حکومت ہے اس کو توجہ دینی چاہیے. اور ہم نے اپنی جو بھی ڈیلیبریشن تھی، جو ہماری میٹنگ ہوئی، اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی، ہم نے توجہ دلانے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر ہماری ایک جوائنٹ کمیٹی اپوزیشن کی بنی ہے جو گورنر صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہوئی اس کے 3-4 دن کے بعد، جس کے اندر تمام سینئر سر میں اس پہ آتا ہوں، اس پہ ڈیٹیل میں آؤں گا. سر حاجی صاحب آپ کے بعد بے بس وزیر اعظم ہیں، بہت ہی نقلیں اتارتے ہیں لیڈرز کی. وزیر اعظم ہو کر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. دیکھیں وزیر اعظم صاحب کا شروع سے یہی ایک فنامنا رہا ہے جو اب تک چلا آ رہا ہے. وزیر اعظم کبھی بے بس نہیں ہوئے، کبھی نہ ہار مانی ہے، کبھی نہ کسی. یہ غصہ کس کے اوپر ہے؟ پہلے رحم کھایا، ابھی غصہ آ رہے، کس کے اوپر؟ یہ دباؤ میں شکار کیوں ہے؟ ذہنی تناؤ کیوں ہے؟ ظاہر ہے پاکستان کی مالی صورتحال بہتر نہیں ہے، ابھی کچھ بہتر ہوئی ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے. اس وجہ سے کافی پریشانی ہے ہماری حکومت کو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ابھی نیا سال جو ہوگا اس میں ہماری حکومت کو کافی بہتری آپ دیکھیں گے کہ نظر آئے گی. اور یہ جو چمنگویاں ہو رہی ہیں کہ عمران صاحب چلے جائیں گے یہ اور مڈ ٹرم الیکشن ہوگی، تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ عمران صاحب چلے جائیں یا مڈ ٹرم الیکشن ہوں. ہاں اکنامک کا ڈیفیسٹ ہے جو آہستہ آہستہ ہم کور کر رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں تو اس پہ میں ذکر دوبارہ نہیں کرنا چاہتا. تو بیسیکلی آپ کے وزیر علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کا فائدہ بھی تو اپنوں کو ہوتا ہے. یہ منطق ہے آپ کے وزراء کی، یہ باتیں ہیں آپ کے وزراء کی. یہ ہمارے وزراء تھوڑے آؤٹ آف کنٹرول ہیں، امیچور ہیں، تجربہ نہیں ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہیں. جو بیان دینا چاہیے، ویسے محترمہ صاحبہ کے ساتھ رہا ہوں، جب وہ وزیر اعظم تھی تو ہمیں باقاعدہ ایک لیٹر بھیجتی تھی کہ آپ اس پہ ڈسکس کریں، اس پہ بات کریں. تو ابھی یہ شاید ان کو گائیڈنس کوئی نہیں دے رہا ہے، اور ان کو گائیڈنس. ڈاکٹر صاحب نے تو کافی ملاقاتیں خان صاحب کے ساتھ کی ہیں، جی ڈی اے نے تو 3-4 ملاقاتیں کی. میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو گائیڈنس وزیر اعظم کی ہوتی ہے
अपने लोगों को, अपने स्टाफ को वो गाइडेंस। वजीर आजम खुद ही अनगाइडेड मिसाइल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कैसे कहना सर, वो खुद ही पहले भी जिस तरह बात करते थे, वजीर आजम बने भी वही लहजा, वही रवैया, वही बातें, खुद मसाइल बढ़ा रहे हैं, खुद सियासत में अफरा तफरी। सर वजीर आजम साहब जो है ना, इस मुल्क के लिए अभी यही बंदा है जो इस मुल्क को इस डेफिसिट से निकाल सकता है, क्योंकि इसने देखिए आप, इसने काफ़ी चीज़ें ऐसे की हैं। जैसे आज कुरान शरीफ का मसला हुआ है, ये भी पहले वज़ीर आज़म ने वहाँ डिक्लेयर कर चुके हैं कि आप ऐसा काम क्यों करते हो जिससे हम मुसलमानों को तकलीफ़ होती है और हमारा दिल दुखता है। तो ये चीज़ें वज़ीर आज़म के जहन में हैं सारी चीज़ें। तो इस तरह आप नहीं कह सकते कि वज़ीर आज़म साहब ऐसे कोई है कि उनको कोई परेशानी है, उनको कोई तकलीफ। वज़ीर आज़म को परेशानी नहीं है, वज़ीर आज़म से सब परेशान है। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब ने उनके ड्रग पे अंगूठा रखा हुआ है, तो ज़ाहिर है सब नाराज तो होंगे ना। अभी जुडिशरी ने भी जो रद्द अमल दिया आपके सामने, तो पहले तो मानते ही नहीं थे, जुडिशरी ने जाने दिया, बाद में जुडिशरी ने कहा आप जिम्मेदार हैं, आपने जाने दिया। उसके बाद नेब के चेयरमैन ने कहा है कि हवा का रुख तब्दील होगा। ये सिर्फ बातें होती हैं और बातें करते हैं लोग, ऐसा कभी नहीं होगा। जुडिशरी ने अपना काम किया जो उसको करना चाहिए था। डॉक्टरों ने, मेरा ज़ाती ख्याल है कि डॉक्टरों ने गड़बड़ की है, मिसगाइड किया वजीर आजम के साथ, वजीर आजम के साथ हाथ हो गया है सबको। वजीर आजम कोर्ट को भी तो उन्होंने मिसगाइड किया ना, सिर्फ वजीर आजम की बोर्ड आपका था, मेडिकल बोर्ड सर, पंजाब का बोर्ड। कोर्ट जो भी डॉक्टर थे उनको मेरे ख्याल में अगर कोई कानून होता या हम भी कोई ऐसा इनके खिलाफ केस करते कि भाई आप मिसगाइड कर सकते हैं, जब डॉक्टर मिसगाइड कर सकते हैं तो फिर क्या करें। सर डॉक्टर साहब आपकी तरफ वजीर आजम हैरान परेशान है, नवाज शरीफ साहब किस तरह गए, उसको किस तरह भेजा, हशाश बशाश गए और जहाज में गए, चार्टर्ड में गए, एयर एम्बुलेंस में गए, किस तरह पहुंच गए। वजीर आजम बहुत परेशान, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं मैं एनआरओ तो नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, मायूसी का शिकार है, इसलिए वो शिकार है कि उनको पता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। दूसरी बात है कि वो जो 7 बोर्ड्स बने थे, हाजी साहब को मैं बताऊं, एक जो डॉक्टर था उसमें जो मुस्तकिल बोर्ड में था वो इनका ये शौकत खानम का भी डॉक्टर था, फैसल, डॉक्टर फैसल, तो आई डोंट नो कौन था। डॉक्टर फैसल। तो अब वो चले गए पीपल्स पार्टी को। डॉक्टर यास्मीन भी थी बोर्ड में जो इनकी मिनिस्टर है। बिल्कुल, हमें पीपल्स पार्टी को एज सच कोई एतराज़ नहीं है। मियाँ साहब को खुदा ज़िंदगी दे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बड़े हादसा देखे हैं। हमारे शहीद भुट्टो को जिस तरह शहीद किया गया, या बीबी शहीद को जिस तरह शहीद किया गया, हम चाह रहे थे कि ये पॉपुलर लीडर है, ये चले जाए। और बाकी जो है जो रिपोर्ट्स में है वो जो रिपोर्ट्स आई हैं, तो हमें से कोई सरोकार नहीं जाकर मियाँ साहब की सेहत व तंदुरुस्ती हो फिर आकर यहाँ पॉलिटिक्स करें या जो भी उनका है हिसाब किताब। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, इमरान खान मायूस हैं। मायूस इसलिए हैं कि चीज़ें उनके हाथ में कुछ नहीं है। आज देखें, सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जब जरदारी साहब सदर मुमलिकत थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी या नवाज शरीफ की हुकूमत थी, ये जो सीपैक है ये बेसिकली इन दोनों की मरून मिन्नत है जो कि आई है इन्वेस्टमेंट। आज आप देखें कि ये सारी इन्वेस्टमेंट एक तरह से जो पब्लिक डोमेन से हट कर किसी और के पास चली गई है। अब ये नौकरियां कम से कम सिंध को किस तरह मिलेंगी, बलूचिस्तान को किस तरह मिलेंगी, केपी को किस तरह मिलेगी या पंजाब को किस तरह मिलेगी। तो आज हम अखबार पढ़ेंगे जिस तरह इन्होंने सीपैक अथॉरिटी बनाई है वो पार्लियामेंट और जो जमहूरी जो सिस्टम है उसके डोमेन से तो निकल गई है, जो कि बड़ा एक ब्रेक का टाइम होगा। ब्रेक के बाद आता हूं कोई तब्दीली की बात। जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे थे, नून लीग भी कह रही है, सब लोग कह रहे हैं कि तब्दीली 3-4 महीने के अंदर। और मौलाना फजल रहमान साहब भी जिस तरह आए, ये बात कही जाती, वाकई कोई तब्दीली आने वाली है या सिर्फ प्रेशर में। ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। वेलकम बैक। हाँ डॉक्टर साहब, किस तरह तब्दीली आएगी? आप कहते हैं कि नाकाम गई है गवर्नमेंट, डिलीवर नहीं कर रही गवर्नमेंट। देखिए, जो फिगर्स आज मैंने किसी इकोनॉमिस्ट से पूछे, उन्होंने बताया कि जो कर्जे जो इन्होंने लिए हैं इस मौजूदा हुकूमत ने,
47 سے اب تک جو اتنا بڑا قرضہ کسی نے نہیں 35% قرضہ جو ہے 47 سے اب تک اتنا % وہ جو ہے زیادہ اضافی لے چکے ہیں، بہت زیادہ قرضہ لے چکے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی میڈیا پر، پاکستان کی پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانکس میڈیا پر صحیح معنی میں بحث نہیں ہو رہی ہے. جو اکنامیکل ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کی جو ہے ساری کہاں جا رہی ہے، اکنامیکل بلیک منی جو ہے وہ آپ کے کس سیکٹر میں جا رہی ہے، اور جو ہے لینڈ کے ایشوز ہیں. مثال کے طور پر پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 2 لینڈ ریفارمز لے کر آئے، 77 اور 72. اس کے بعد جو ہے بدقسمتی سے کورٹس نے جو ہے، شریعت کورٹ نے جو ہے اس لینڈ ریفارمز کو نلیفائی کیا ایک، اور پھر وہ اپیل میں بھی چلا گیا شامود قریشی اور یہ جو نہیں شامود قریشی کی وجہ سے، اس کے بعد جو ہے اور جہانگیر ترین کی وجہ سے. اب اس کو چیلنج جو ہے عابد حسین منٹو نے کیا ہے، اور وہ کوئی بھی چیف جسٹس اس کیس کو چلانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ایز اے سینیٹر مجھے یاد ہے کہ میں نے 3-4 دفعہ یہ لکھا لینڈ یوٹیلائزیشن کمیٹی کو کہ ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں کتنی لینڈز ہیں، لینڈ ریفارمز میں کتنی گئی ہیں، کتنی جو ہے ہر آدمی کے پاس جن کے پاس لینڈز ہیں اس کی اونرشپ کا سارا ڈیٹیل دیں. اس وقت میاں رضا ربانی چیئرمین تھے، بڑے سخت چیئرمین تھے، اور انہوں نے بہت زور لگایا مگر ہمیں آخر تک وہاں سے جواب نہیں آیا. تو اتنے طاقتور سر، اتنی پیپلز پارٹی بڑی جماعت، میری بات سنیں، لوگوں کو پتہ چلے اتنے طاقتور لوگ وہاں بیٹھے ہیں پاکستان میں کہ لینڈز کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس کے پاس ہے کس کے پاس. پہلے تو سندھ میں تھا نا کہ بھائی 3 لینڈ اونرز تھے انگریز کے دور میں، گیبی خان چانڈیو یا جام کامبو خان یا میر بندے علی مثال کے طور پر. ابھی تو کسی کا پتہ ہی نہیں کہ کس کے پاس لینڈز کیا ہیں. سارے سندھ کی بات نہیں، سارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یا اکنامی یا لینڈ کے ایشوز یا دیگر چیزیں ہیں، ہم یہاں نہیں ڈسکس کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کہتے تھے پہلے 3 لوگوں کا نام ہوتا تھا، عوام کو یہ بھی سندھ کی کو پتا رہے، کراچی کو پتا چلے کہ آج کہا جاتا ہے جتنی بھی زمینیں سندھ کی ہیں یا تو ملک ریاض کے پاس جاتی ہیں یا انور مجید کے پاس جاتی ہیں. کون دیتا ہے؟ سندھ صوبہ سب سے زیادہ کرپٹ صوبہ ہے، یہ ججز نے آبزرویشن تھی ہے، یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا. دیکھیں بات سنیں، کس طرح زمینیں بیچی گئی ہیں زرداری صاحب کے قریبی لوگوں کو. نہیں دیکھیں، یہ جو سوال کے جوابات ہیں بالکل عوام کو پتہ ہونے چاہیے، اور عوام کو اس وقت پتہ چلے گا. ایک تو ٹول ہے پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی، سینٹ یا پروونشل اسمبلیز ہیں، وہ پوچھیں اور ان کو جواب ملے. یا دوسرے جب سینسز ہوتے ہیں تو سینسز میں پتہ چلے کہ بھائی حاجی مظفر شجرا کے پاس کتنی زمین ہے، کریم خواجہ کے پاس کتنی ہے، ڈاکٹر صفدر عباسی کے پاس کتنی ہے، امتیاز میر کے پاس کتنی ہے. تو ہمیں ایک سر ملیر کی پوری زمینیں جو گاؤں تھے، پرانے گاؤں گوڑ تھے، ان کو پورا زبردستی اٹھا کے پوری زمینیں دی گئی. یہ کسی کو پتا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. یہ سندھ گورنمنٹ کون چلا رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. انور مجید کتنا طاقتور ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. یہ کسی سے چیز چھپی ہوئی نہیں. کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کوئی پیسوں کے بغیر سندھ کے اندر ہوتی ہے؟ دیکھیں میں یہ ایز اے پولیٹیکل ورکر کہوں گا کہ بھٹو صاحب کے جو لینڈ ریفارم جو لاسٹ تھا 1977 والا، اس پر ٹوٹو امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کی ایکٹ کے تحت تھا. وہ جو ہے اگر وہ عدالت میں کیس پڑا ہے اور اگر ججز صاحب یہ آج ہماری گفتگو سن رہے ہیں، وہ جو ہے اس کو نلیفائی کر کے بحال کر دیں تو لینڈ کے ایشوز پاکستان میں حل ہو جائیں گے. معذرت کے ساتھ آپ پیپلز پارٹی بھٹو صاحب اور بے نظیر والی یہاں آج کی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ملائیں. آج بھی یہ پارٹی بھٹو کے نام پہ، بی بی کے نام پہ ووٹ لیتی ہے. بلاول صاحب کا اپنا ووٹ ہے، زرداری صاحب کا اپنا ووٹ ہے، نواز شریف کا اپنا ووٹ، عمران خان کا اپنا ووٹ، ان کے اپنا ووٹ ہے. دیکھیں میں جو یہ آپ سے جو پہلے آپ نے گفتگو کی کہ بھٹو صاحب نے بہت سے اچھے اور انقلابی کام کیے. لینڈ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، لینڈ کا یہ ایشو ہے کہ وہ عدالت میں پڑا ہے. عدالت کو چاہیے کہ وہ جو سیٹیسائڈ کرے اس کیس کو، اور عابد حسین منٹو کی اپیل کو جو ہے بحال کرے، اور اس سے جو ہے بھٹو صاحب والا لینڈ ریفارم ایکٹ جو بحال ہو جائے گا. نمبر 1 بات. اب وہ تو صحیح ہے کہ جو پیپلز پارٹی کو ووٹ آج جو مل رہا ہے وہ
شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی وجہ سے ہے، اسے تو ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے مرہون منت ہمیں اقتدار. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک ہے پنجاب کا لیڈر نواز شریف صاحب، ان کا کیس وہیں چلتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. دوسرا ایک پریزیڈنٹ ہے، وہ ہے سندھ سے آصف زرداری صاحب کو، نہ اس کو ڈاکٹر دیا جاتا ہے، جہاں کرائم ہوا ہے ادھر ہی ٹرائل ہونا چاہیے. یہ فرق کیوں ہے؟ دیکھیں بنیادی بات میں وہیں پہ آؤں گا جو آپ سے بڑی مختلف پروگرام میں جو بحث ہوتی رہی ہے کہ اس وقت جو کرپشن کا عالم ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ میاں صاحب کس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اور زرداری صاحب کس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس میں اب کوئی شک نہیں کہ جی پرسیپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جی دونوں لیڈران نے جو ہے نا مختلف اوقات کے اندر جو ہے نا اسٹیٹ میں جو ان کی اتھارٹی اور پاور تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بے تحاشا پیسہ بنایا انہوں نے. اور میری نظر میں جو ہے نا یہ بڑے اوتھینٹک الزامات ہیں جن کو کلیئر ہونا چاہیے. اور میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جی ریگارڈلیس کے کورٹس کہاں ہیں، اسلام آباد میں ہیں. ایسے تو میاں صاحب بھی اسلام آباد میں کنوکٹ ہوئے، تو بعد میں ان کو جا کے لاہور میں کنوکشن کی تو ان کی احتساب کو اسلام آباد میں ہوئی ہے. تو اگر زرداری صاحب کا بھی وہیں ٹرائل چل رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی نہیں. باقی ایک ان کی اپیل ہے سپریم کورٹ میں، اگر سپریم کورٹ محسوس کرتی ہے کہ جی نہیں جی ان کا ٹرائل کراچی میں ہونا چاہیے تو پھر کراچی میں ان کی حکومت ہوتے ہوئے کتنا فیئر ٹرائل ہوگا، کون سا وٹنس. نواز شریف بیمار تھے، پوری اسٹیبلشمنٹ پریشان، پوری حکومت پریشان، پوری بیوروکریسی بیمار. اس سے زیادہ زرداری صاحب بیمار ہیں، سب کوئی خاموش ہیں، چپ ہیں، اس کے اوپر نہ کوئی ری ایکشن نہ کچھ. پورا ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہے، وہ بھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب کا احساس ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ جو لمحہ فکری ہے یہ پیپلز پارٹی کو اس پہ سوچنا چاہیے، اور زرداری صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے کہ اگر وہ زیادہ بیمار ہیں اور کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو وہ کیوں توجہ نہیں دے رہا. میرے خیال میں اس میں کوئی سندھ اور پنجاب کا تفرق میرے خیال میں نہیں آنا چاہیے، لیکن اس کی اور بہت سی وجوہات ہیں. اور زرداری صاحب نے جس طرح اپنی پالیٹکس اور پارٹی کی پالیٹکس اور عوام کی پالیٹکس کو جس طرح ہرٹ کیا انہوں نے اور جس طرح ڈیمیج کیا انہوں نے، تو ان کو سیریسلی اس بات کا جو نا ایک میں تو ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ایک انٹروسپیکشن اور ایک کیتھارسس بیٹھ کے کرنا چاہیے کہ بھئی یہ وجہ کیا ہے اس کی کہ ان کو کوئی توجہ نہیں ان کی طرف دے رہا. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، صرف میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ اس تفریق کو سندھ اور پنجاب کی لڑائی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی فرق پڑے گا. بالکل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. زرداری صاحب زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت دونوں کے لیے، چاہے میاں صاحب ہوں چاہے زرداری صاحب ہوں، دونوں خاندانوں کے لیے جو نا اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ کلیئر کریں کہ جو ان پہ الزامات ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں. زرداری صاحب کو، یہی زرداری صاحب تھے، سب الزامات لگاتے تھے، کرپٹ ہیں، انہوں نے کرپشن کیا. عمران خان سے لے کر پوری قیادت، آپ کی قیادت بھی، آپ کے ساتھ جی ڈی ایم میں لوگ تھے وہ بھی لگاتے تھے، سب کچھ تھا. جب ان کو پریزیڈنٹ بنایا جا رہا تھا اس ٹائم تو وہ بڑے صاف ستھرے تھے، اچھے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول تھے. آج جو ہے نا وہ کرپٹ بھی ہیں، وہ نااہل بھی ہیں، انہوں نے تباہی بھی کی. آج اسٹیبلشمنٹ کو وہ پسند نہیں ہے. دیکھیں جی بات یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہے کہ نہیں، اس لیے کہ وہ بڑے بینیفیشری بھی رہے ہیں سارے سسٹم. سر میں وہی پریزیڈنٹ آپ کو بتا سنیں نا جی، سندھ کی حکومت ان کو ملی ہوئی ہے تو کیا مطلب کیا کیا اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ. آج سندھ میں چیف منسٹر ان کی مرضی کا بیٹھا ہوا ہے، وہ خود چاہتے ہیں کہ جو کراچی آگے اپنا ٹرائل کرائیں، کراچی آگے ہاسپٹل میں آرام سے بیٹھے ہیں، تو وہ تو خود اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. اس وقت زرداری صاحب اور جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اکابرین ہیں خاص طور پہ سندھ کے اندر، وہ تو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. آپ کہتے ہیں جی فوج نے جو پولنگ پہ کیوں بیٹھتی ہے، بھائی فوج کے پولنگ پہ بیٹھے ہوئے تو آپ کو سندھ حکومت ملی، آپ کو یہاں سے تقریباً 50 سیٹیں ملی قومی اسمبلی کی، تو کس نے دی وہ آپ کو؟ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ بھائی اس میں کوئی زرداری صاحب نے پہ کوئی بہت بڑا ہاتھ ڈال دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے. وہ تو آپ کو پوری کی پوری، میاں صاحب کو تو کوئی حکومت نہیں ملی. لیکن سر بیمار تو ہے نا، اس سے زیادہ بیمار. دیکھیں میں بالکل ان کی بیماری کے اوپر تو کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، بالکل وہ بیمار ہیں. یقیناً جب ڈاکٹر نے ان کو پنز میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہوا ہے تو یقیناً ظاہر ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں جس کے وجہ سے ایڈمٹ ہوئے ہیں. لیکن میری جو درخواست ہوگی ان سے کہ یہ ان کی سوچنے کی بات ہے اس وقت کہ بھائی ان کی طرف کیوں اتنی توجہ نہیں دی جائے. سر آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ میاں صاحب نکل گئے تو وہ بینیفٹ ان کو ٹرانسفر ہو جائے.
हो सकता है ट्रांसफर हो जाएगा। सर वो सबसे पहले तवक्कुआत थी आपकी इनकी गवर्नमेंट से, वो तवक्कुआत पूरी नहीं। जो डिसीजन मेकिंग हो रही है आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं। आपसे 3 दफा मुलाकात, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो भी बातें, एक चीज पे भी अमल नहीं हुआ। देखिए मीर साहब, मैं आज भी समझता हूँ कि 1.25 साल की हुकूमत हुई है और हमने यकीनन जो जिस तरह मैंने आपको कहा कि ख़ासतौर पर सिंध के मसाइल के हवाले से हमने PTI के जितने भी दोस्त हैं उनकी तवज्जो दिलाई है। और ये पब्लिकली उस दिन पीर साहब ने खुद आके टेलीविज़न के ऊपर और अपनी मीटिंग के बाद उन्होंने ये तवज्जो दिलाई। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई PTI की जो साथ जो हमारी कॉलिशन हम उसको छोड़ना चाहते हैं या ये कि हम उनको कोई जिच करना चाहते हैं, लेकिन जो हालात हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो बहैसियत एक अलायंस के, बहैसियत एक कॉलिशन पार्टनर के हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अवाम के जो इश्यूज़ हैं वो उनकी तवज्जो दिलाएं उनको। और अब हम यकीनन ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी इश्यूज़ हमने उठाए या जो भी हमारी उनसे कुछ पब्लिकली बातें होती हैं, कुछ प्राइवेटली भी बातें होती हैं, कि जो कुछ हम उनको कह रहे हैं वो उसकी तरफ तवज्जो दें और कोशिश करेंगे मामला को बेहतर करें, हुकूमत को बेहतर करने की कोशिश करें। हमारा सिर्फ यही कंटेंशन था, हमने कोई इस बात पे नहीं थे कि जी हमने कोई कॉलिशन तोड़नी है, हम कोई कॉलिशन से अलग होना चाहते हैं। सिर्फ इतना था कि हम उनकी तवज्जो दिलाना चाहते थे। अगर उनकी तवज्जो होगी तो उनके लिए बेहतर होगा, अगर वो तवज्जो नहीं देते तो आगे हालात देखते। हाजी साहब, आप करप्शन के खिलाफ हैं, खान साहब कहते हैं लेफ्ट भी करप्ट बैठा है, राइट भी करप्ट बैठा है। आप मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हैं, आपकी काबीना के अंदर वो लोग भी बैठे हैं जिनके ऊपर FIA का केस चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग उनकी की है। आप कहते हैं कि हम नाअहल लोग नहीं लेंगे, लेफ्ट भी नाअहल बैठा है, राइट भी नाअहल बैठा है। आप उनके भी खिलाफ हैं जिन्होंने पैसे माफ कराए थे, आपके राइट भी वही लोग बैठे हैं जिन्होंने बैंक से पैसे माफ कराए थे। फर्क क्या है आपकी हुकूमत में, कैसी तब्दीली है ये? देखिए तब्दीली तो आई है ना, तब्दीली अगर नहीं आती तो पाकिस्तान की अभी खुशहाली शुरू नहीं होती। फिरदौस आशिक अवान को देखकर आपको तब्दीली नजर आती है? ऐसी तब्दीली आपको चाहिए? फवाद चौधरी को देखकर ऐसी तब्दीली? एक पर्सनल बात तो नहीं करें ना सर, मैं आपको कितने वुज़रा दिखाऊं? जनरल बात ये है कि PTI की हुकूमत ने अचीवमेंट की है और इस मुल्क को संभाला है और आइंदा भी संभालेगी। रहा आपने जरदारी साहब के लिए पूछा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उनके सारे लीडर जो चाहते हैं भले जरदारी साहब अंदर पड़ा रहे, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब अंदर थे तो मरियम औरंगजेब बाकी लोग रोजाना चाऊं 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 करके उनको बाहर ले गए। अभी हमारे जरदारी साहब को भी हक है कि वो बाहर आ जाए, लेकिन करे कौन? करना एहतजाज चल रहे हैं, नहीं, बिलावल साहब बार बार कह रहे हैं, बिलावल साहब उनकी बेटी बार बार है, अकेला बिलावल साहब बेचारा कह रहा है। आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत नहीं चाहती कि बिलावल जरदारी साहब बाहर आए? मेरा यही ख्याल है कि वजह क्या है, आपको कैसे लगा? वजह यही कि पुराने जो डाई हार्ड वर्कर थे ना, उनको निगलेक्ट किया गया, उनको निकाला गया। अब डाई हार्ड वर्कर वो वर्कर जो दीवारें फलांग के पुलिस से मुकाबला करते थे, वो वर्कर नहीं रहे। वो वर्कर नहीं रहे तो जाहिर है ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जरदारी साहब को सोचना पड़ेगा कि भाई क्या खामी है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी आए दिन पीछे जा रही है और इसका कोई परेशान हाल नहीं है। ईमानदार हाजी साहब एक चीज बताएंगे, इनको तकरीबन 40 साल लग रहे हैं पीपल्स पार्टी को यहां पहुंचे। आप 14 महीने के अंदर आपकी हालत ऐसी हो गई है, आपके लीडर की क्रेडिबिलिटी, मकबूलियत, आपकी पार्टी के, आपकी अवाम के अंदर गैर मकबूल हो गए 14 महीने के अंदर। वो सिर्फ वजह महंगाई है। इनको 40 साल लगे, आप 14 महीने के अंदर महंगाई। देखो इन्होंने पैसे लिए, खुद भी खाए और लोगों को भी दिए। आपने भी पैसा लिया, आप भी कर्जा उतार रहे हैं, कर्जा लेकर। हम तो कर्जा उतार रहे हैं, कर्जा लेकर कर्जा उतार रहे हैं। कर्जा लेके कहाँ से उतारेंगे? आप मुझे बताएं, आप भी तो वही पुराना तरीका कर रहे हैं ना, पेट्रोल बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो, और बिजली बढ़ा दो, और तरीका क्या? और कोई तरीका है क्या? आप बताएं ना, जब तक कर्जा नहीं लेंगे कर्जा कैसे उतरेगा? हम कर्जा उतार तो रहे हैं ना, अभी $13,000 हमने वापस किए हैं ना, $13,000 अरब हमने वापस किए हैं। तो इतना हमने कर्जा दिया है। बाकी जो कर्जा मिला है हमें UAE की तरफ से या दूसरी तरफ से, वो रखने के लिए मिला है। कई दफा यहाँ बात हुई, यानी कि आप उसको खर्च नहीं कर सकते, देखने के लिए रखे हैं तो कि आप देख सकते हैं पैसे। इकोनॉमी को आपका लीडर तो बड़ा क्रेडिबल था, आप कहते थे पूरी दुनिया में जाएगा, लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, लोग आएंगे हमारे पास, इंडस्ट्री लगाएंगे, लोग पैसा लेके आएंगे, बाहर से पैसा लेके आएगा। जो चोरी पैसा हुआ है कुछ भी नहीं हुआ 14 महीने में। हाजी साहब, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आता। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब,
کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیڈر نہیں چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب باہر آئیں. کوئی سندھ کے اندر واقعی کوئی ریزسٹنس, کوئی احتجاج کسی ڈسٹرکٹ میں فریال ٹالپور صاحبہ کے حق میں زرداری صاحب میں ہوا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی وجہ سے اندر نہیں گئے, عوام کی وجہ سے اندر نہیں گئے, کیسز کی وجہ سے, کرپشن کیسز ہیں. دیکھیں پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں ریزسٹنس, پاکٹ ریزسٹنس یا جو ہے ایک ٹوکن طور پر یہی چیز چلتی رہی ہے. اور جو پاکستان کے بہت بڑے شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے قائد اعظم کے بعد بہت بڑے لیڈر تھے اور ایشیا کے بہت بڑے لیڈر تھے. جب ان کو جو ہے ان کی حکومت گئی پاکٹ ریزسٹنس ہوئی تھی. بھٹو صاحب کی جو لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے سزائے موت کی سزا آئی تھی, پاکٹ ریزسٹنس ہوئی تھی. میں خود کیڈٹ کالج میں تھا پٹورا میں اور میں نے ہم بھی جلوس نکالنے والوں کے ساتھ تھے. پاکٹ ریزسٹنس ہر جگہ ہوئی. بھٹو صاحب کو جب شہید کیا گیا لوگوں نے جلایا, پاکٹ ریزسٹنس تھی. دیکھیں اب بھٹو صاحب کی کیا بات ہے. بے نظیر بھٹو صاحب جب 10 سال تحریک چلی بھٹو صاحب کے شہادت کے بعد تو لوگ نکلے تھے, اور جب وہ آئی 86 میں یا پھر بعد میں 2007 میں آئی تو لاکھوں لوگ نکلے تھے. تو اب وہ دور دوسرے ہیں. ابھی پاکٹ طور پر کیوں دوسرا دور ہے؟ آج حکومت ہے, تیسری دفعہ آپ کی حکومت ہے, بیوروکریسی آپ کی, پولیس آپ کی, وزراء آپ کے, پیسے آپ کے پاس. اس ٹائم پارٹی غریب تھی, آج ہر وزیر جو ہے ارب پتی ہے. آج تو حالات اچھے ہیں, آئیڈیل سچویشن ہے. بیسیکلی ہماری جو پارٹی ہے وہ غریبوں کی پارٹی ہے. آج ہے, بالکل ہے. آج کہیں بھی آج تو نہ ورکر ہے نہ غریب ہے اس پارٹی میں, صرف وڈیرے ہیں, میر ہیں, پیر ہیں. لوگوں کو پکڑ کے آتے ہیں گاڑیوں میں بٹھا کے بند کر کے. پہلے خود آتے تھے لوگ, آج پیسے بھی دیتے ہیں, کھانا بھی دیتے ہیں. مزار کے اندر آخری میں دروازہ بند کرتے ہیں, تقریر شروع ہونے سے پہلے لوگ بھاگتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ میں نے خود دیکھا ہے. میری بات سنیں, آج بھی پاکستان کے کسی گلی محلے میں آپ چلے جائیں تو لوگوں سے پوچھیں گے غریب کی پارٹی کون سی, تو وہ کہیں گے پیپلز پارٹی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی پاکستان کی سینٹر ٹو دی لیفٹ پارٹی ہے, اور جو ذوالفقار علی بھٹو نے جو نعرے لگائے یا عمل درآمد کیا ہے یا وہ شہید بے نظیر صاحبہ نے کیا, اسی کی مرن و منت ہم چل رہے ہیں. ہمارا آئیڈیالوجی بھی وہی ہے. پاکٹ ریزسٹنس پیپلز پارٹی نے کی ہے زرداری صاحب کے لیے, فریال بی بی کے لیے اور دیگر ہمارے رہنما ان سب کے لیے. پر آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرے کہ یہ 67 کی تحریک ہوگی جس میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان نکل آیا. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرے کہ یہ 83 کی یا 81 کی ایم آر ڈی کی تحریک ہوگی. تو چیزیں بڑی تبدیل سر, ہماری ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ یہ غریبوں کی پارٹی ہے, مڈل کلاس کی پارٹی ہے, ورکر کی پارٹی ہے. ڈاکٹر صاحب ہے آج یہ وہ پیپلز پارٹی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میر صاحب یہ دیکھیں نا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی وہ وفاق کی سب سے بڑی پارٹی تھی, اور اس کا جو ٹارگٹ تھا اس ملک کے غریب, مزدور, حاری, محنت کش نوجوان, پروفیشنلز, ڈاکٹرز, انجینئرز, وکلاء, یہ پارٹی کو کرتے تھے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں پاکستان ایک بڑا ملک ہے جس کے 4 ہماری اکائیاں ہیں اور 7 ہمارے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہیں. جن چاروں یونٹس کے اندر پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی پریزنس ہوتی تھی. آج سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ جو مزدور کسان حاری تھے پنجاب کے یا بلوچستان کے یا خیبر پختونخوا کے یا آزاد کشمیر کے, گلگت بلتستان, وہ تو بیچارے رول گئے ہیں نا, وہ تو کہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب رہ گیا سندھ کے اوپر معاملہ. اب سندھ کے اندر جو جس طرح آپ نے کہا کہ سارے جو پجیروز ہیں اور لینڈ کروزرز ہیں اور جو 50 لینڈ کروزرز ہوتی ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا اب وہ سندھ کے بیچارے جو عوام ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنے مزدور لیڈر آج پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کتنے حاری رہنما کھڑے ہیں, اور پارٹی کی جو لیبر بیورو ہے وہ کہاں کھڑی ہے, اور پارٹی کی جو حاری کمیٹی ہے وہ کہاں کھڑی ہے. معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سے اتفاق اس حد تک مطلب کروں گا, اختلاف کروں گا کہ ایک تو یہ کہ پورے پاکستان کے اندر جو مزدور پیپلز پارٹی کے ووٹر تھے اور غریب جو ووٹر تھے وہ تو بیچارے چھوڑ گئے نا, وہ تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے. وہاں پارٹی کو اب ووٹ ملتے ہیں 1300, 1400, 2000, 2500 فی قومی اسمبلی. کوئی ایسی پارٹی ہے جو غریبوں کی پارٹی ہو, مزدور کی پارٹی ہو؟ اب تبدیل ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کے اندر کلچر ہے یہ. نہیں دیکھیں پارٹی اب دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر جنرلی ایک نظریات کا فقدان ہے, اور جتنی بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اب اپنے ان پرانے مینیفیسٹوز اور ان سے ہٹ چکی ہیں.
آج جتنی بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ زیادہ اس بات کو دیکھتی ہیں کہ جی ہم کس طرح ووٹ لے کے حکومت بنائیں اور اس کے بعد پھر ہم حکومت کو کس طرح ہم انجوائے کریں. آج پاکستان کے اندر جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ الیکشن لڑتی ہیں اس کے اندر کوئی وہ جو ایک نظریاتی کشش تھی لیفٹ کی اور پروگریسو ایلیمنٹس کی وہ آج نہیں ہے. آج ہاں پروگریسو ایلیمنٹ بہت موجود ہے اس وقت پاکستان کے اندر. بہت جگہ پہ بہت سے لوگ ہیں نوجوان ہیں جو کہ اس نظریے کو مانتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ان کے پاس کوئی ایسی پولیٹیکل جماعت نہیں ہے جس کے بارے میں وہ کہہ سکیں گے ہم نے ان کے پیچھے ہم لگیں گے تو ہم آگے چلیں گے. تو یہ جو انحطاط ہے پیپلز پارٹی کا یہ بہت بڑا نقصان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پیپلز پارٹی کی قیادت اس کا ادراک کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. جب تک آپ اس کا ادراک نہیں کریں گے, جب ایک اپرچونٹی یقیناً میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب کو ایک اپرچونٹی ضرور ملی تھی کہ وہ پارٹی کی اس بنیاد کو دوبارہ اجاگر کر لیں گے. معذرت کے ساتھ وہ خود فیل ہو گئے 2018 کے الیکشن کے دوران. وہ پارٹی کو سندھ سے باہر نکال ہی نہیں سکے, سندھ کے اندر ہی پارٹی رہ گئی. اب اس سارے عمل کے اندر جب آپ ایک 8 یا 10 ضلعوں کی پارٹی رہ گئی ہے تو کدھر ہے مزدور اور کدھر ہے. ڈاکٹر صاحب ایماندارن بتائیں, آج سب پارٹیوں کو بلڈرز چلا رہے ہیں, ٹھیکیدار چلا رہے ہیں, مافیاز چلا رہے ہیں, چاہے لینڈ مافیا ہو یا کوئی ہو, سب پارٹیوں کا اندر کلچر یہ ہو گیا ہے. انفارچونیٹ ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ جو ایک نظریاتی کشش تھی پارٹیز کی وہ دور, اور سب کو ایون پی ٹی آئی کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نوجوان مڈل کلاس کا نوجوان جو نکل کے باہر آیا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے, جو کہ اربن مڈل کلاس جس کو آپ کہہ لیں, وہ آج بیچارے وہ خود سر کوئی سسٹم میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم مستعفی, اسمبلی تحلیل ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ آگے ہو کر کچھ تبدیلی, الیکشن, کوئی ایسا سسٹم. میرے خیال میں کوئی جلدی مجھے ایسی کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. تبدیلی اگر آنی ہے تو آئینی آنی ہے, پارلیمنٹ کے اندر آنی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی ایسا ماحول ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی اگر تبدیلی لٹ سے اگر آج عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں, یا تو یہ کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی پی ٹی آئی سے کوئی بندہ نیا لے آئے, جب پی ٹی آئی سے آپ نیا بندہ لائیں گے تو کیا ہر آدمی پی ٹی آئی کا ممبر ایکسیپٹ کرے گا اس کو؟ جو پرانے جو لوگ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ذاتی لگاؤ رکھتے ہیں وہ تو نہیں ایکسیپٹ. ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ لیڈر ہیں, آپ میں مکمل کروں. اس طرح 2 میجر پارٹیز ہیں, نون لیگ یا پیپلز پارٹی, ان کے اندر سے اس وقت کیا ان کی قیادتیں بیچارے پوری طرح مجروح ہو چکی ہیں. ان کو کون ایکسیپٹ کرے گا پرائم منسٹر کے لیول پہ؟ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت آپشن ہمارے پاس, مجھے خان صاحب کے علاوہ اس وقت آپشن کوئی سینئر پولیٹیشینز ہیں سر, عوام کی چیخیں آپ کو پوچھتی نہیں ہے کانوں کے اندر. دیکھیں بات یہ ہے, آپ زرداری صاحب کے اوپر, نواز شریف کے اوپر, میرے ہی شو کے اندر یہی ہم تنقید کرتے تھے. بیسٹ آپشن ہے, تبدیلی آئی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں جو عرض کر رہا ہوں یہ کہ جی یہ چیزیں بہتر کس طرح ہو جب ایک نظریاتی کشش نہیں رہی, جب ایک نظریاتی پالیٹکس پاکستان کے اندر ختم ہو چکی ہے, تو اب یہ کیسی تبدیلی آئے, کیسے آئے؟ تو میں تو یہ اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جی حالات جو ہے نا یعنی ایک رخ اختیار کریں, اس میں تو کوئی بہتری کی صورتحال نکلے. جس سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں, لیکن بنیادی بات جو چیز اس وقت جو سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کنسرن کی ہے وہ یہ یقیناً کہ جی عوام کے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عوام کی جیبوں کے اندر سے پیسہ نکل گیا. اب وہ کس طرح دوبارہ آئے, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو پلاننگ کرنی پڑے گی کہ جی یہ جو بجٹ ہے اس کے اندر سے کس سے وہ فسکل اسپیس نکالیں جو کہ پیسہ جو ہے نا ری انویسٹ ہو عوام کے اوپر, لوگوں کے اوپر, لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, ڈیولپمنٹ ہے, روڈز ہیں, بیماریاں ہیں, ان پہ کس طرح ری انویسٹ ہو تاکہ جو ہے وہ پیسہ لوگوں کی واپس لوگوں کی طرف جو ہے وہ پیسہ جائے اور ایک بہتری کی صورت. سر پرائرٹی لگ رہی ہے, عوام پرائرٹی لگ رہی ہے. اس گورنمنٹ کو صرف این آر او ڈیل یاد ہے اور کچھ بھی یاد نہیں ہے. نواز شریف سے باہر نکل رہی, مولانا فضل الرحمان سے باہر نکل ہی نہیں, عوام کی طرف جائیں تو صحیح نا. دیکھیں بات یہ کہ پھر وہی جب میں آ رہا ہوں آپ وہ سوال اس طرف آئیں, عوام کی طرف کیوں نہیں, کیا مجبوری ہے؟ وہ ایک الگ کہانی ہے وہ جو کرے, لیکن جو حقیقتاً جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ان کو ایڈریس کرنی پڑے گی. اگر ایڈریس نہیں کرتے تو پھر شاید زیادہ دیر تک پھر لوگوں کی برداشت کا جو ابھی تک چل رہا ہے, جو جس طرح میں ابھی بھی سمجھتا ہوں, جس طرح میں نے آپ کو کئی بار کہا ہے کہ لوگ ابھی بھی توقع لگائے بیٹھے ہیں خان صاحب کے ساتھ اور ان کو ابھی چھوڑ نہیں رہے, تو میں سمجھتا ہوں ان کو جلدی کوئی نہ کوئی ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جس سے وہ عوام کو ڈیلیور کریں. سر جلدی فیصلے کریں گے عوام کے لیے. سر عوام کے لیے تو کوشش کر رہے ہیں, ہم گھر بیٹھے سو تو نہیں رہے ہیں, سارا دن رات محنت کر رہے ہیں. خان صاحب محنت کر رہے ہیں. خان صاحب ناراض ہو کر 2 دن گھر پہ بیٹھ گئے تھے, سیٹرڈے سنڈے, کہ نواز شریف کس طرح نکل گئے. پھر انہوں نے سوچا, پھر انہوں نے کہا میرے ساتھ یہ کس طرح ہو گئے. دوسرے دن آئے,
तो अदलिया के ऊपर जिस तरह उन्होंने बात की, फिर अदलिया ने रेस्पॉन्ड किया तो पूरी गवर्नमेंट चुप हो गई, कह रहे हैं कि किसी को बयान नहीं देना। अदलिया को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई बड़े और छोटे के लिए एक कानून एक होना चाहिए, और रिक्वेस्ट की, कोई अदलिया के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की उसने। आपके हक में फैसले करें, नवाज शरीफ ना है लो, जरदारी साहब के ऊपर केस चले तो अदलिया सही, आपके खिलाफ अगर आपके हवाले से कोई बात है तो अदलिया के फैसले को आप तनकीद करते हैं। हमने कभी उनके खिलाफ कोई बात नहीं की, अदलिया के खिलाफ। ये तनकीद नहीं तो और क्या नहीं? तनकीद नहीं है, हमने उनको रिक्वेस्ट की है, प्राइम मिनिस्टर बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सर ये मसला हो सकता है तो इसको देख लें। और इसमें किसी डॉक्टर साहब आपको क्या लग रहा है? डॉक्टर साहब अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, अवाम अभी भी देख रही है कि हाँ हालात बेहतर होंगे, अभी भी एक्सपेक्टेशंस है, हाँ नहीं खान साहब डिलीवर करेंगे, खान साहब को कुछ टाइम देना चाहिए थे, आप लोगों को बार बार इक़्तिदार मिला, 14 महीने के अंदर कोई इलेक्शन, कोई तब्दीली, कोई ऐसी चीज नहीं होने वाली। डॉक्टर साहब कह रहे हैं। देखें, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर और सोशल साइंटिस्ट की हैसियत से, और मैं समझता हूँ कि मैंने किताबें कुछ पढ़ी हैं तारीख की भी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा तसादात हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं वो अगर चीज़ों को इदराक नहीं कर पाई तो न्यू सिचुएशंस और न्यू हालात, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो 67 में इमर्ज हुए और उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर डोमिनेंस हो गए, तो ये एक डार्विन का जो है एक लॉ है, लॉ ऑफ नेसेसिटी, ये कि अगर चीज़ों को अगर आपने अदराक प्रॉपर नहीं किया तो ऑटोमेटिकली चीज़ें खुद अपना रास्ता बनाती हैं, और ये सारी दुनिया में होता है। तो हमें एक तो मायूस नहीं होना चाहिए, हमें ट्रस्ट है पाकिस्तान की आवाम पर। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़, पीपल्स पार्टी है, हम समझते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए आवाम के हिसाब से, या दीगर पार्टीज़ अगर समझती हैं नहीं समझती हैं, अगर हमने अकॉर्डिंग टू द विशेस नहीं चले तो कोई और चीज़ें भी हो सकती हैं। माशाल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ, आवाम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये तारीख़ में हम ये चीज़ें हमने सीखी हैं, और तारीख़ में बार बार इस तरह होता रहा है। तो मैं तो एक सियासी वर्कर के हैसियत से मायूस आदमी नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारी जो पार्टी है वो शहीदों की पार्टी है, जिसमें भुट्टो शहीद भी है, बीबी है, और हज़ारों दूसरे शहीद हैं जिन्होंने ज़िंदगियाँ दी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को कुछ मैटर देंगे। जहाँ तक तहरीक इंसाफ का है, तहरीक इंसाफ को जो लोग लेकर आए हैं उनकी नाअहली की वजह से सिविलियन जो है स्पेस ख़त्म हो रही है। आज आपने देखा सीपैक सिविलियन हाथ से निकल गया, वक्त के साथ आप फ्यूचर में देखेंगे बहुत सी चीज़ें सिविलियन हाथ से निकल जाएंगी, और उसके बाद ये होगा कि ये 1 यूनिट की तरफ और सेंट्रलाइजेशन या एक इंस्टीट्यूशन की जो है वो जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट की तरफ ये मुल्क जाएगा, और ये तसादात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अल्लाह न करे इन तसादात की वजह से सोवियत यूनियन वाला वाक़यात नहीं हो जाए, हादसात नहीं हो जाए। तो इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखना है और उनको अदरक करना है, अकॉर्डिंग टू चलना है, वरना कोई और आ जाएगा। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। हाजी साहब आपकी बड़ी, डॉक्टर साहब आपकी बड़ी बारी। सिस्टम चलना चाहिए, जमहूरियत चलनी चाहिए, लेकिन जमहूरियत मजबूत कैसे होगी? सिस्टम, सियासी पार्टियों के अंदर जमहूरियत होगी। मैंने कहा जिस तरह माफिया पार्टियों को चलाते हैं आजकल, तो मेरिट है ही नहीं कुछ। जो जितना बड़ा पैसा लगाएगा वो इतना बड़ा पैसा कमाएगा। इस मुल्क के अंदर यही कुछ हो रहा है। कहां गया वर्कर, कहां गया नजरिया, किसी को याद ही नहीं है। हर किसी ने किया है कंप्रोमाइज, सौदेबाजी। आज पार्टियों, लीडर से वफादारी नहीं है, सिर्फ यह है कि मुझे क्या मिल रहा है इससे। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।